فصل لربک وانحر سورۃ الکوثر ہے، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں قربانی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے قربانی کا جو وجوب ہے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل، کہ قربانی کے دن جدو انسان اپنا جانور ذبح کرتا ہے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل یعنی اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ ذبح شدہ جانور یعنی قیامت کے دن بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے دربار خدا میں قبولیت پر پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے۔ بس قربانی کرنے والوں دلی طور پر خوش ہو جاؤ، دلی طور پر خوش ہو جاؤ اور قربان جائیے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانیاں کیا ہے؟ قربانی صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ توجہ کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ توجہ کرے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان۔ یا رسول اللہ اگر اون والا یعنی زیادہ جسم پر جس کے بال ہیں یعنی بکری ہے یا بکرا ہے، ہاں جی، یا بھیڑ ہے یا نر ہے یا مادہ ہے، اللہ اکبر، اس کے جسم پر زیادہ بال ہوتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اون والا جانور قربانی دیں، صحابہ نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اون کی ہر بدلے میں یعنی اس کی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا سانو دل کھولتے خوشی نال انہی قربانی کرنی چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن سینگ والے اور سیاہ اور سفید رنگ والے کسی کیے ہوئے بکرے ذبح کیے، اور حضور علیہ السلام نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اس سے تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ تسی ایک ہوتا ہے کہنا کہ تسی اس طرح کر لو، ایک ہوتا ہے کہ انہوں کرتے دکھانا، یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیں ذبح کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا اور عمل کر کے دکھایا بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جدو تسی جانور نہیں ذبح کرو ان دا جڑا رخ ہے میں قبلہ دی طرف کرو، ان دا چہرہ قبلہ دی طرف کرو۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے جب بکرے ذبح کیے، جب ان کو قبلہ رخ لٹایا گیا
یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ دی طرف انہوں نے لٹا دیتا. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین. کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے. ملت ابراہیم یعنی ملت ابراہیم پر اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا ہے، جو رب سارے جہان کا ہے. اے اللہ یہ قربانی مجھے تیری طرف سے عطیہ پہنچی ہے اور خاص تیرے لیے ذبح کیا گیا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے آئے. بسم اللہ واللہ اکبر. پھر آپ نے ذبح فرمایا. اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت میں ہے. آپ نے اپنا دست اقدس سے کہتے ہوئے ذبح کیا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر. اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت سے ہے، اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی قبول فرما، قبول فرما. تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کہ ایک قربانی سانو دل کھولتے اور خوش دلی نہ کرنی چاہیے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عید دا دن جڑا ہوئے گا یہ عمل اللہ نو بڑا مقبول ہے. تسی پہلے حدیث سن رکھیے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے. اور پھر ایک اور حدیث سماعت فرماؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس حدیث سے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی سے فرمایا اے فاطمہ علیہ السلام کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ. فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے باعث تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا قربانی کے دن فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوشت اور خون یعنی 70 گنا، سبحان اللہ، 70 گنا زیادہ کر کے لایا جائے گا اور اسے تیرے میزان میں رکھ دیا جائے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے؟ قربان جائی انہوں نے مسئلہ حل کر دیتا. اے توجہ نہ سنو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ بھی یہ صرف تہاڈی آل واسطے خاص ہے یا سارے واسطے؟ تو سنو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس خیر سے وہ خاص کیے گئے ہیں وہ اس کے لیے ہے اہل ہے یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عامت الناس کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. طریقہ کار کی کہ اسی جدوں قربانی دا جانور کرنے اگرچہ اسی اجازت دے دینا بھی کرو لیکن اس وقت آدھے جانور کو حاضر ہونا کی ہے یہ حضور علیہ السلام نے طریقہ ارشاد فرمایا. بلکہ اپنی بیٹی نو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی جانور جو ذبح ہوئے ان کول حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت جدو وہ خون زمین پر فرمایا کہ گرنے سے پہلے اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاتا ہے. خون یعنی زمین تے گرن تو پہلے ہی اللہ دی بارگاہ مقبول ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام دا تسی فرمان سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل یعنی اللہ کے نزدیک جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ دل کی خوشی سے قربانی کرو.
دل دی اگر انسان کو صاحب نصاب نہیں ہے، کمزور ہے، تو اندر تو قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس سے قربانی واجب ہے تو لہذا جدو قربانی کرے تو دل خوش ہو تو قربانی کرے۔ فرمایا کہ دل کی خوشی سے قربانی کرو۔ جو بھی مسلمان، فرمایا جو بھی مسلمان اپنی قربانی یعنی قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرتا ہے کہ ان کے خون اور اس کے جسم پر جو بال ہیں، فرمایا کہ نیکیاں بن کر قیامت کے دن اس کے میزان عدل میں حاضر کیے جائیں گے۔ جو اللہ دی بارگاہ اپنا حساب و کتاب دا سلسلہ ہوئے گا ادو یہ اعمال ساڈے حاضر ہون گے۔ اگرچہ قربانی، فرمایا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی راہ میں قلیل خرچ کرو اور کثیر ثواب حاصل کرو۔ قلیل خرچ کرو یعنی تھوڑا خرچ کرو تو کثیر ثواب حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے، اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والے کو اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کہ دل کھول تے سانو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرماوے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو وقت گزر جاندہ ہے لیکن کچھ گلاں ایسی ہوندیاں بعد وچ یاد رہندیاں۔